بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک واقعہ پڑھیں گے فضائل اعمال میں سے، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی تکلیفیں۔ اچھا، پہلے بھی عرض کیا گیا ہے کہ دیکھیں کہ اگر اپنے بچوں کو یہ سچے واقعات سنائیں گے اور جن چیزوں کی عادت ڈالیں گے، جن چیزوں کو آئیڈیلائز کرائیں گے اور جن چیزوں کو ان کی امپورٹنس، ان کی اہمیت ان بچوں کے سامنے رکھیں گے، لوگوں کے سامنے رکھیں گے، حتیٰ کہ بڑے بوڑھوں کے سامنے بھی رکھیں گے، وہ چیز ان کے دل میں جو ہے وہ اہمیت پکڑے گی، وہ چیز جو ہے وہ دل میں وہ جگہ پکڑے گی۔ تو اسی طرح اگر ہم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے واقعات، سچے واقعات سنائیں گے تو ان کی زندگی ہمارے سامنے ہوگی اور ان کی زندگی کو دیکھ کر ہمارے لیے عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ لیکن اگر دن رات وہی تذکرے ہوں گے، دنیا کے تذکرے ہوں گے، دنیا کے لوگوں کے تذکرے ہوں گے، تو پھر ایک قوم کا بننا، ایک جو ہے ذہن بننا، ایک جو ہے وہ ایک معاشرے کا بننا جو ہے نا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچوں کو ایک تو کتابوں کا جو ہے وہ عادی بنایا جائے۔ اس دور کے اندر ہی بہت سارے ایسے لوگ ہیں اور ایسی ہوم اسکولنگ کے اوپر توجہ دی جا رہی ہے، اور اس طرح کے ایسے گروپس بنے ہوئے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو اس چیز سے بڑی محنت کر رہے ہیں کہ یہ جو اغیار نے اور اسلام کے دشمنوں نے ہمیں ایک ٹریک کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیا ہے، ایک جو ہے کنونشنل ایک ٹریک کے اوپر ڈال دیا ہے کہ بھئی اسی ایک نظام سے ایک آدمی گزرے گا، وہ ہماری کمپنیز میں آئے گا، وہ جابس کرے گا، وہ اس طرح جو ہے کام کرے گا تو ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ ایک اس جال میں سے جو ہے وہ نکلنا اور اس لوپ میں سے جو ہے وہ نکلنا، اور جس طرح ایک آدمی کی پرورش ہوتی ہے، ایک بچے کی پرورش ہوتی ہے، ویسی پرورش کرنا۔ تو کتابوں سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو چینل ہے کتابوں سے ریلیٹڈ ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی لوگوں کے اندر، بڑوں کے اندر، چھوٹوں کے اندر یہ کتابوں کی محبت جو ہے وہ پیدا ہو جائے، اور بچپن ہی سے اگر اس کے اندر عادت ڈال دیں گے بچوں کی تو ان کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اور جس چیز کو دیکھیں ماں باپ کام کریں گے، جس چیز کو ماں باپ فالو کریں گے، وہی چیز جو ہے بچوں کے اندر جو ہے وہ آئے گی۔ اب ماں باپ یہ چاہیں کہ بچے میرے کتابی بن جائیں اور کتاب پڑھنے والے بن جائیں اور بک لور بن جائیں، بک نرڈ بن جائیں، اور میں خود جو ہے وہ یوٹیوب یوز کرتا رہوں یا موبائل ان کے سامنے یوز کرتا رہوں، تو پھر تو یہ بات نہیں بنے گی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے وہ کیا کریں، کتابوں کے ساتھ اپنا تعلق کو جوڑیں اور سچے واقعات ہم ضرور پڑھیں۔ تو اس لیے یہ فضائل اعمال سے واقعات پڑھے جاتے ہیں تاکہ صحابہ کی زندگی سامنے ہو۔ دوسری بات یہ کہ جو واقعہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیفیں۔ اب یہ دیکھیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی جو ہے مشقتیں اٹھائیں اور اس دین کی محنت کے لیے کتنی جو ہے وہ چیزیں جھیلیں، اور اس کے بعد ان کی زندگی کے اندر دین آیا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گھر بیٹھے جو ہے ہماری زندگیوں کے اندر دین آ جائے گا، میں 9 to 5 کی جاب کر لوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش رہوں اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزار لوں، اور جی ہمارے جو ہے وہ ہمارا معاشرہ بن جائے گا، ہمارے جو ہے زندگی کے اندر دین آ جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا امپاسبل ہے، اور یہ بیوقوفانہ بات ہے کہ دنیا کے لیے تو ہم اتنی محنت کرتے ہیں، دکان لگاتے ہیں، مال لگاتے ہیں، جان لگاتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، اور پھر اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ آپ اس کاروبار میں، اس ملازمت میں، اس کام میں ہمارے لیے مدد کر دیں، اور دین کی محنت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے، اور تھوڑا بہت وقت لگا کے بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سارے عالم کے اندر دین کو عام کر دے، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی مبارک ہستیوں میں ہیں جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ جل شانہ کے راستے میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کیں۔ شروع ہی میں 5-6 آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے، اس لیے بہت زمانہ تک تکلیفیں اٹھائیں۔ لوہے کی زرہ پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا، جس سے گرمی اور تپش کی وجہ سے پسینوں پر پسینے بہتے رہتے۔ اکثر اوقات بالکل سیدھا گرم ریت پر لٹا دیا جاتا، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل کر رہ گیا تھا۔ یہ ایک عورت کے غلام تھے، اس کو خبر پہنچی کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، تو اس کے سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو اس سے داغ دیتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک عرصے کے بعد اپنے زمانہ خلافت میں حضرت خباب سے ان کی تکالیف پوچھی جو ان کو پہنچائی گئیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری کمر دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر تو کسی کی دیکھی ہی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا گیا، میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھی،
ان حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے کہ خدا نہ خواستہ ہماری تکالیف کا بدلہ کہیں دنیا ہی میں تو نہیں مل گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف عادت بہت ہی لمبی نماز پڑھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس کے متعلق عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رغبت اور ڈر کی نماز تھی۔ میں نے اس میں اللہ جل شانہ سے 3 دعائیں کی تھیں، 2 ان میں سے قبول ہوئیں اور ایک کو انکار فرما دیا۔ میں نے یہ دعا کی کہ میری ساری امت قحط سے ہلاک نہ ہو جائے، یہ قبول ہو گئی۔ دوسری یہ دعا کی کہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو بالکل ہی مٹا دے، یہ بھی قبول ہو گئی۔ تیسری یہ دعا کی کہ ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، یہ بات منظور نہیں ہوئی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 37 ہجری میں ہوا اور کوفہ میں سب سے پہلے صحابی یہی دفن ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ان کی قبر پر ہوا تو ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائیں، اپنی رغبت سے مسلمان ہوا اور خوشی سے ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزار دی اور مصیبتیں برداشت کی۔ مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور حساب کتاب کی تیاری کرے اور گزارے کے قابل مال پر قناعت کرے اور اپنے مولا کو راضی کر لے۔ فائدہ: حقیقت میں مولا کو راضی کر لینا انہی لوگوں کا حصہ تھا کہ ان کی زندگی کا ہر کام مولا ہی کی رضا کے واسطے تھا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ہیں یہ صحابہ کی زندگی اور صحابہ کی زندگی کے واقعات۔ دیکھیں، پہلے یہ مشقتیں ان کے جسم سے گزریں، جسم کے اوپر سے گزریں، پھر کتابوں میں آئیں، پھر کتابوں کے اندر گزریں۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ کیسی انہوں نے مشقتیں اٹھائیں دین کی محنت کے لیے۔ اور دیکھو، جس طرح ہم اپنی زندگی گزاریں گے، جس طرح ہماری صبح ہوں گی، جس طرح ہماری شامیں ہوں گی، دیکھو ویسے ہی ہماری جو ہے وہ موت آئے گی، اور ہماری فکر ہوگی اس کے حساب سے ہمارا جو ہے وہ فیصلہ ہوگا۔ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے نا کہ اگر کوئی شخص دنیا کی کھیتی کا طالب ہو، ہم اس کو کچھ دنیا دے دیں گے، لیکن اس کی آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ اور کوئی اگر دین کی کھیتی کا طالب ہو، دین چاہتا ہو، تو اس کو ضرور ہم جو ہے وہ دین دیں گے۔ تو طلب والوں کو، میرے محترم دوستوں کو، دین ملتا ہے، لیکن اگر ہماری زندگی میں طلب ہی نہیں ہوگی تو پھر کیسے ہمیں جو ہے وہ دین ملے گا؟ اسی لیے فرماتے ہیں کہ صبح شام ان حلقوں کو جو ہے اپنے گھروں میں لگایا جائے، اپنے مساجد کے اندر حلقوں کو لگایا جائے، تاکہ صحابہ کی زندگی دیکھو ہم تک پہنچے، ہمارے بچوں تک پہنچے۔ ورنہ تو یہ ہوگا کہ اگر یہ کتابوں کے حلقے، یہ صحابہ کی زندگی مسجدوں میں نہیں ہوں گی تو ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، وہ چلا جائے گا۔ لیکن ان کو جو ہماری جو روٹ ہے، جو ہماری جو اصل ہے، وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گی؟ وہ انہی واقعات کی وجہ سے پتہ چلے گی۔ اس فضائل اعمال کے اندر اور بھی بہت سے واقعات ہیں اور احادیث ہیں اور قرآنی آیات ہیں، ان کی تفسیر ہے، ان کی تشریح مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور احادیث ہیں، ان کو جو ہے وہ جمع کیا کہ وہ اسی لیے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ ہمارے کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ مجھے کوئی کتاب دے دیں، تو انہوں نے فضائل اعمال دے دی، کچھ عرصے بعد انہوں نے پڑھ کے واپس کر دی، اور پھر کہا کہ اور کتاب دے دیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ تمہیں جو کتاب دی ہے وہ صرف پڑھنے کے لیے تھوڑی دی، یہ تو میں نے تم کو اپنی زندگی کے اندر عمل کرنے کے لیے، زندگی میں لانے کے لیے میں نے تمہیں کتاب دی۔ مثال کے طور پر اس میں ایک حدیث لکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرما رہے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام کو کوئی مشکل امر پیش آتا، فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ اب میں بائی برتھ میں مسلمان ہوں، اور جو ہے وہ میں ساری جو ہے وہ انز اینڈ آؤٹس دیکھ رہا ہوں، اور سب میں مجھے علم ہے، اور مجھے لوگوں سے زیادہ علم ہے، لیکن وہ عمل میں ہے کہ نہیں، کہ جب مجھے کوئی مشکل امر پیش آ رہا ہے، میرا شناختی کارڈ نہیں بن رہا، میرا پاسپورٹ نہیں بن رہا، میرا جاب نہیں لگ رہی، میرا کاروبار نہیں چل رہا، مجھے کوئی دنیاوی کوئی دینی مصیبت، مشکل پریشانی آئی ہے، تو کیا میری نظر جو ہے وہ اللہ کی طرف جا رہی ہے یا نہیں جا رہی؟ اس کے لیے مشق کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے، محنت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس چینل کے ذریعے، ان ویڈیوز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو ہے کتابوں کا شوق نصیب فرمائے، مجھے بھی عمل والا بنا دے، دین کو سیکھ کے ہم سارے کے سارے دین کو آگے پہنچانے والا بنا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔